السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. جی تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے. فار ایگزامپل آپ نے اینڈ نوٹ سے ریفرنسز ایڈ کیے ہیں ورڈ فائل میں، لیکن وہ ریفرنسز آٹومیٹیکلی اپڈیٹ نہیں ہو رہے، ان میں ایرر آ رہا ہے. آپ اگر ایک ریفرنس آپ نے ایڈ کیا ہے، اس کے بعد آپ نے سیکنڈ ریفرنس ایڈ کیا ہے، تھرڈ ایڈ کیا ہے، تو ان کی جو نمبرنگ ہے، ان کی جو آٹومیٹک سیٹنگ ہے وہ سیٹ نہیں ہو رہی. تو اس طرح کے ایررز کو یہ اینڈ نوٹ میں باقی اور جو ایررز آتے ہیں ان کو کیسے ریموو کیا جائے. فار ایگزامپل یہ میں نے ایک ورڈ فائل اوپن کی ہے، اس میں میں کوئی بھی ڈیٹا لکھ رہی ہوں کسی آرٹیکل سے. فار ایگزامپل ایڈزورپشن از این افیکٹو ٹیکنیک. اوکے، یہ میں نے کسی آرٹیکل سے لائن لی کہ ایڈزورپشن از این افیکٹو ٹیکنیک فار ڈائز ریموول، اور میں چاہ رہی ہوں کہ میں اس کا لائن کا ریفرنس دوں اینڈ نوٹ سے. تو میں کیا کروں گی، اینڈ نوٹ پہ جاؤں گی. ریفرنس کیسے ایڈ کیے جاتے ہیں، فائلز کیسے امپورٹ کی جاتی ہیں، گوگل اسکالر سے ریفرنسز کیسے ایڈ کیے جاتے ہیں اینڈ نوٹ میں، اس کی ویڈیوز آلریڈی اپلوڈڈ ہیں. اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور میری پچھلی ویڈیوز اس اینڈ نوٹ سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل میرے پاس یہ ایک آرٹیکل ہے، میں نے اس آرٹیکل سے یہ لائن جو ہے وہ لی ہے، اس کا ریفرنس ایڈ کرنا چاہتی ہوں. تو میں کیا کروں گی، اس کا ریفرنس جب میں ایڈ کروں گی تو یہ دیکھیں اس کا ریفرنس یہاں پہ ایڈ ہو گیا. لائن کے آگے اس کا ریفرنس ایڈ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایٹ دی اینڈ یہاں پہ جو میری ریفرنس لسٹ آنی چاہیے تھی اس میں ریفرنس ایڈ نہیں ہوا. اگر میں اس کا سٹائل چینج کرتی ہوں، کسی اور سٹائل میں اس کو کرتی ہوں، یہاں پہ میں نے اس کو کیمسٹری کے سٹائل میں لکھا ہے، اگر میں اس کو APA 6 کے سٹائل میں لکھ دوں تب بھی اس میں کوئی چینجز نہیں آئی اور نہ ہی ایٹ دی اینڈ اس کی ریفرنس لسٹ بنی. اسی طرح اگر میں اس کا سٹائل اگین چینج کروں، نمبرڈ ریفرنس میں لے کے چلوں، تو پھر بھی اس میں کوئی چینجز نہیں آئی اور نہ ہی یہ اپڈیٹ ہوا. تو اس طرح کی جو چینجز ہیں یا اس طرح کی جو ایررز ہیں اس کو کیسے اپڈیٹ کیا جائے. فار ایگزامپل یہ ریفرنس لائن کے آگے تو ایڈ ہو گیا ہے، لیکن یہ یہاں پہ نیچے ریفرنس لسٹ میں بھی ایڈ ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں ہوا. تو دیکھیں اس طرح کے ایررز جو بھی ہوتے ہیں یا اینڈ نوٹ میں آپ کوئی چینجز کرتے ہو اور وہ ورڈ فائل میں آپ کی نہیں ایڈ ہوتی، تو اس کو کیسے ریموو کیا جائے. تو اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو اوپر جو مینیو بار شو ہو رہی ہے ورڈ فائل کے اوپر، یہاں پہ آپ جب یہ ہوم فائل ہے، ٹھیک ہے، جب آپ اینڈ نوٹ X9 پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس اس طرح کی یہ مینیو بار شو ہوتی ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے، انسٹنٹ فارمیٹنگ از آف. یہاں پہ یہ انسٹنٹ فارمیٹنگ جو ہے وہ آف ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آٹومیٹک سیٹنگ ریفرنسز کی نہیں ہو رہی. تو آپ نے اس کو کلک کرنا ہے ٹرن انسٹنٹ فارمیٹنگ آن. تو اس کو آپ نے جسٹ آن کر دینا ہے. تو اس سے کیا ہوگا، آپ جتنے ریفرنسز ایڈ کرو گے، فار ایگزامپل یہ دیکھیں یہ میں نے نمبر کیا تھا تو یہ نمبر پہلے شو مجھے نہیں ہوا تھا، تو نمبر بھی شو ہو گیا ہے اور ایٹ دی اینڈ اس کا ریفرنس بھی ہمارے پاس ایڈ ہو گیا جو کہ پہلے شو نہیں ہو رہا تھا. اسی طرح اب میں فار ایگزامپل اگین میں ریفرنسز اس کی اگر آف کرتی ہوں، انسٹنٹ فارمیٹنگ میں نے آف کی اور میں نے لکھا فور ڈائز ریموول. تو اب میں اس فور ڈائز ریموول کے آگے کوئی ریفرنس دینا چاہتی ہوں، تو میں کیا کروں گی، میں اینڈ نوٹ پہ جاؤں گی، کوئی بھی آرٹیکل یہاں سے جو ہے اس کا جرنل وہ سلیکٹ کروں گی اور اس کے بعد اس کا جب ریفرنس دوں گی تو یہ آٹومیٹک اس اپڈیٹ نہیں ہوگا. فار ایگزامپل یہ دیکھیں اب یہ میں نے جب اس کا ریفرنس دیا تو یہ نمبرڈ 1، پہلا ریفرنس 1 تھا، یہاں پہ 2 آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ 2 نہیں آیا، بلکہ اس کی آتھر نیم اور اس کا جو ہے وہ ایئر شو ہو گیا اور نہ ہی یہ ریفرنس لسٹ میں شو ہوا. یا اگر میں نے نمبرنگ چینج کی ہے، اوپر میں نے 1 لکھا ہے اور یہاں پہ میں ایک نیا ریفرنس ڈائز کے آگے ایک نیا ریفرنس میں اگر امپورٹ کروں، یہاں پہ اس بک کا ریفرنس اگر میں ایڈ کرنا چاہتی ہوں، تو کیا ہوگا کہ جب میں اس کو ایڈ کروں گی تو یہ اس کی جو فارمیٹنگ ہے وہ نمبرنگ کے حساب سے نہیں ہوگی اور نہ ہی یہ ایٹ دی اینڈ لسٹ میں شو ہوگا. تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بہترین حل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انسٹنٹ فارمیٹنگ جو ہے اس کو آن کر دیں، تو یہ ساری کی ساری سیٹنگ آٹومیٹک جو ہے وہ اپڈیٹ ہو جاتی ہے. تو دیکھیں اس طرح سے
جب بھی آپ کوئی ریفرنس ایڈ کر رہے ہوں کسی ورڈ فائل میں اور آپ کی ریفرنس لسٹ اپ ڈیٹ نہ ہو تو اس کا بہترین حل ہمارے پاس یہی ہوتا ہے کہ انسٹنٹ فارمیٹنگ جو ہے اس کو آف کبھی بھی نہیں کرنا. آپ نے سب سے پہلے یہ چیک کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی انسٹنٹ فارمیٹنگ آن ہونی چاہیے. تو فار ایگزامپل آپ اگر چینج کر رہے ہو کچھ، فار ایگزامپل یہی ایک میرے پاس ریفرنس ہے بک کا ریفرنس، اس میں میں کیا کر رہی ہوں، اس کا ایئر پہلے سپوز نہیں لکھا ہوا تھا، اس کا ایئر نہیں لکھا، ٹھیک ہے، اور اس کی آتھر لسٹ ہے، اس کا ٹائٹل ہے. تو اب اگر میں اس کو یہاں پہ اس کا ایئر ایڈ کرنا چاہوں تو میں آٹومیٹک خود بھی ایڈ کر سکتی ہوں. اگر کسی کا ریفرنس کا کوئی بھی آتھر لسٹ، ٹائٹل، ایئر یا ڈی او آئی مسنگ ہے تو میں اس کو ایڈ مینولی بھی کر سکتی ہوں. تو میں یہاں پہ اس کا ایئر لکھ دوں گی. ایئر لکھنے کے بعد میں کیا کروں گی، یہاں پہ فائل پہ جاؤں گی، اس کو سیو کروں گی. جب سیو ہو جائے گا تو یہاں پہ ورڈ فائل پہ جا کے میں اس کو اپ ڈیٹ سائٹیشنز اینڈ بیبلیوگرافی کر دوں گی تو وہ میرے پاس آٹومیٹک ایئر جو ہے وہ شو ہو جائے گا. تو کوئی بھی آپ اینڈ نوٹ میں چینجز کریں تو اس کے بعد آپ فائل پہ جا کے اس کو سیو کیا کریں. سیو کرنے کے بعد اپنی ورڈ فائل پہ جائیں اور یہاں پہ اپ ڈیٹ سائٹیشنز اینڈ بیبلیوگرافی کو کلک کرنا ہے آپ نے. اور یہ لازمی بات دھیان رکھنی ہے کہ انسٹنٹ فارمیٹنگ آپ کی ہمیشہ آن ہونی چاہیے. اس سے اگلی جو ویڈیو ہوگی ہم اس میں ڈسکس کریں گے کہ اے پی ایس 6 جو اسٹائل ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کے اکارڈنگ آپ اپنے ریفرنسز کو مینولی کس طرح سیٹ کر سکتے ہو اور اینڈ نوٹ سے کس طرح سیٹ کر سکتے ہو. بیکاز کچھ اسٹوڈنٹس کو یہ ہوتا ہے کہ وہ سافٹ ویئر لیپ ٹاپ میں نہیں کر پاتے، یا حالانکہ اس کی ویڈیو اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کا لیپ ٹاپ ہیوی ہو جاتا ہے یا کوئی اور ایشو ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ مینولی کرنا پسند کرتے ہیں. تو دونوں طریقے ہو سکتے ہیں، تو دونوں طریقے سے ہم اس کو دیکھیں گے کہ ریفرنسز کیسے امپورٹ کیے جاتے ہیں. تو کیپ واچنگ ینگ ریسرچرز اینڈ کائنڈلی سبسکرائب دس چینل اینڈ شیئر ٹو ادرز. تھینک یو ویری مچ.